مطلق العنان فوجی عامر فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کے زوال کا ایک بڑا سبب ان کے بیٹے گوہر ایوب خان کی حرکات کو قرار دیا جاتا ہے، جنہوں نے چند برس کی فوجی سروس کے بعد استعفیٰ دے کر کاروباری اور سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی تھی۔ گوہر ایوب نے اپنے والد ایوب خان کے صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کو ہرانے کے بعد جشن فتح منانے کے لیے کراچی میں جلوس نکال کر ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر دیے تھے، جس کے باعث ملکی تاریخ کا ایک طاقتور فوجی عامر کچھ ہی عرصے بعد اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ جب کوئی حکمران ملک کے سیاہ و سفید کا مالک ہو اور امور مملکت میں عوام کی رائے کی اہمیت ختم کر دے تو اس کے عزیز و اقارب کی بے قاعدگیاں اور بدعنوانیاں اس کی اپنی شہرت اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مگر ایوب خان کے لیے یہ دلیل ناقابل فہم تھی۔ گو کہ ایوب خان نے اپنی سوانح عمری جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں اپنے بیٹوں اور ان کی بحیثیت ADC تقرری کا کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان باتوں کا ذکر کوئی اور بھی نہ کرے۔ ایوب خان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں اور خود ان کے اپنے بیٹے گوہر ایوب نے ان تمام باتوں کا تذکرہ تفصیل سے اپنی کتابوں میں کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ گوہر ایوب خان کا عروج دراصل ان کے والد فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کا زوال ثابت ہوا۔ گوہر ایوب 8 جنوری سن 1937 کو ہری پور میں پیدا ہوئے۔ گوہر نے سن 1957 کو پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ گوہر ایوب نے فوجی تربیت مکمل کرنے کے بعد سن 1958 میں اپنے والد یعنی اس وقت کے کمانڈر ان چیف کے ADC کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ گوہر ایوب نے چند سال فوج میں گزارنے کے بعد کیپٹن کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل حبیب اللہ کی بیٹی زیب کے ساتھ شادی کے بعد گوہر ایوب نے اپنے سسر کے ساتھ کاروبار کا آغاز کیا، اور وہی کاروبار ان کے والد فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کے لیے ایک درد سر بن گیا، کیونکہ حزب اختلاف کی جانب سے گوہر ایوب کی کاروباری سرگرمیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ میم بے خالد اپنی کتاب ایوان صدر میں 16 سال میں پسران ایوب کے عنوان سے لکھتے ہیں، ایوب خان ایوان صدر میں منتقل ہوئے تو بری فوج کی طرف سے ADC ان کے بیٹے کیپٹن گوہر ایوب خان تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد کیپٹن گوہر ایوب خان نے پاک فوج سے ریلیز لی اور نجی کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ ان کی جگہ ایوب خان کے دوسرے صاحبزادے کیپٹن اختر ایوب خان صدر پاکستان کے ADC بن کر تشریف لائے۔ تھوڑے عرصے بعد انہوں نے بھی پاک فوج سے ریلیز لے لی اور کاروبار میں لگ گئے۔ ایوب خان کے یہی 2 بیٹے فوج میں تھے، جنہوں نے یکے بعد دیگرے فوجی ملازمت کو خیر باد کہہ دیا۔ فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خان، جس شخص کا پشتوں سے پیشہ آباد سپاہ گری رہا ہو اور جو صرف اپنے فوجی عہدے کی بدولت صدر پاکستان کے بلند ترین مقام تک پہنچا ہو، وہ اپنے لڑکوں کو عین عالم شباب میں جب وہ تقریباً 25 یا 26 برس کے ہوں، چند سال کی سروس کے بعد فوج سے ریلیز کر کے نجی کاروبار میں لگا دے، یہ ناقابل فہم ہے۔ ایسے میں سوالات اٹھائے گئے کہ والد کے صدر پاکستان بن جانے کے بعد کیا اولاد کے لیے فوج سے وابستگی مقدس پیشہ نہیں رہا تھا؟ کیا صدر پاکستان کے بیٹوں کا فوج میں رہنا غیر محفوظ یا غیر منافع بخش ہو گیا تھا؟ ایک کیڈٹ کی تعلیم و تربیت پر حکومت کا زر قصیر خرچ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں اتنے کم عرصے سروس کے بعد فوج سے ریلیز لینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اگر صدر پاکستان کے علاوہ کسی عام شہری کے بیٹے ہوتے تو کیا وہ بھی یوں آسانی سے ریلیز حاصل کر سکتے تھے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب صدر ایوب خان نے عہد صدارت میں یا باقی ماندہ زندگی میں کبھی نہ دیا۔ ایوب خان سے پہلی غلطی یہی ہوئی کہ وہ خود تو جنرل کے عہدے سے فیلڈ مارشل بن گئے، مگر اپنی اولاد کو فوج سے نکل جانے کی اجازت دے دی۔ بعد میں اس کی انہیں بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ ان کے بیٹوں کے بارے میں جھوٹی سچی کہانیاں مشہور ہوئیں اور باپ ہدف تنقید بنتا رہا۔ پاکستانی عوام یہ سوچنے لگے کہ جو باپ اپنی اولاد کو کنٹرول نہیں کر سکتا، پورے ملک کو سنبھالنے کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیپٹن ریٹائرڈ گوہر ایوب نے اپنے سسر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حبیب اللہ خان کے ساتھ مل کر گندھارا انڈسٹریز کی بنیاد رکھی، مگر کیپٹن ریٹائرڈ اختر ایوب خان چھوٹے موٹے کاروبار پر ہی قناعت کرتے رہے۔ گندھارا انڈسٹری کا نام اس سے پہلے جنرل موٹرز تھا، جس کے حصص خریدنے کے بعد گوہر ایوب کے سسر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حبیب اللہ خان خٹک نے اس کا نام گندھارا موٹرز تجویز کیا تھا۔ گندھارا موٹرز کے قیام کے ساتھ ہی حزب اختلاف کے ہاتھوں گویا ایوب خان کے خلاف ترب کا پتہ آ گیا۔ حزب اختلاف نے اس معاملے کو ایوب خان کی جانب سے اقربا پروری کی بدترین مثال قرار دیا۔ حزب اختلاف کی رائے تھی کہ ایک سازش کے تحت جنرل موٹرز کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا کاروبار پاکستان سے سمیٹے۔ اس کے نتیجے میں انہیں کمپنی ایوب خان کے بیٹے اور اس کے سسر کو فروخت کرنا پڑی۔ مخالفین نے اس بات کو عام کیا کہ صدر ایوب خان نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حبیب اللہ کو ایک اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کیا۔ گوہر ایوب کے بقول ایک موقع پر صدر ایوب خان نے بھی تسلیم کر لیا تھا کہ جنرل موٹرز خرید کر ہم نے غلطی کی ہے۔ اس کے بعد صدارتی انتخاب کے مارکے میں بھی گوہر ایوب نے اپنے والد کو رسوا کروایا۔ یاد رہے کہ ایوب خان اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان صدارتی انتخاب کے نتائج کا اعلان 3 جنوری سن 1965 کو کیا گیا۔ صدر ایوب کے حق میں 49,647 اور فاطمہ جناح کے حق میں 28,345 ووٹوں کا اعلان ہوا۔ بظاہر ایوب خان 21,000 سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے جیت گئے تھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مادر ملت کو دھوس دھاندلی کے ذریعے ہروایا گیا تھا۔ قدرت اللہ شہاب کے مطابق انتخابات میں ڈھاکہ اور کراچی نے بھاری اکثریت سے صدر ایوب کے خلاف ووٹ ڈالے تھے۔ ڈھاکہ سے متعلق تو خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے، لیکن کراچی میں ان کے فرزند گوہر ایوب نے اہلیان شہر کو سبق
सबक सिखाने का बीड़ा उठाया। चुनाचे 5 जनवरी को जश्न फतह के नाम से कराची में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसकी क़यादत गौहर अयूब के हाथ में थी। इनके जुलूसों में सड़कों पर जीपों, वैगनों, बसों और रिक्शों की तवील कतार थी। इसका बदला चुकाने के लिए रात के अंधेरे में उन बस्तियों पर शदीद हमले किए गए, आग लगाई गई और काफी जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया। इस नुकसान का सही अंदाजा किसी को नहीं, लेकिन शहीदान लियाकताबाद की याद मनाने के लिए हर साल 5 जनवरी को एक तकरीब मनाई जाने लगी। कई रोज तक कराची में खौफ हिरासतारी रहा और पठानों और महाजरों के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा हो गई। सदारती इंतखाब जीतने के फौरन बाद ये सूरत हाल सदर अयूब के नए दौरे हुकूमत के लिए सरीहन एक शदीद बदशगुनी की अलामत थी। गंधारा इंडस्ट्रीज के बाद गौहर अयूब का दूसरा शगुफा था, जिसने सदर अयूब की साख पर बदनामी, बदसगाली, बदफाली और नहूसत की गहरी धूल उड़ाई। इस कारनामे के बाद गौहर अयूब ने मजीद पर पुर्जे निकालना शुरू किए, जिससे बादियों नजर में ये गुमान गुजरता था कि शायद सदर अयूब अपने इस बरखुरदार को वली अहदी के लिए तैयार कर रहे हैं। रफ्ता रफ्ता वो कराची के नज़्म नस्क में बड़ी हद तक दखील हो गए। कुछ अरसे बाद जब इन्हें कराची मुस्लिम लीग की राब्ता कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, तो ये अफवाह फैल गई कि इस तकर्रुर के पर्दे में इस नौजवान को अगला सदारती इंतखाब लड़ने की तरबियत दी जा रही है। कराची में ऐसे लोगों की कमी न थी जिनके दिल में गौहर अयूब के खिलाफ गम और गुस्से की आग पहले से ही सुलग रही थी। इस अफवाह ने जलती पर तेल का काम किया। इस सूरत हाल का इल्म न सदर अयूब खान को था न गौहर अयूब को, क्योंकि बेशतर सरकारी और सियासी इदारे इन दोनों की खुशामद और चापलूसी में लगे हुए थे। अहलियाने कराची की अशुफ्तगी, बरहमी और झल्लाहट का भांडा उस वक्त फूटा जब रमजानुल मुबारक के पहले जुमे के मौके पर गौहर अयूब ने कराची की मेमन मस्जिद में तकरीर करने की कोशिश की और जबरदस्त हंगामा बर्पा हो गया। लोगों ने तकरीर सुनने से इनकार कर दिया। किसी कदर हाथापाई भी हुई और गौहर अयूब को बमुश्किल पुलिस की हिफाजत में मस्जिद से बाहर लाया गया। इस एहतजाजी वाक़े ने एक तरफ तो गौहर अयूब की बढ़ती हुई तवक्कुआत और ख्वाहिशात की बिसात उलट दी, दूसरी जानिब सदर अयूब के इक़्तिदार की सीढ़ी के पायदान को भी झंझोड़ कर रख दिया। मेमन मस्जिद वाले हादसे से तकरीबन 4 माह कबल कराची में एक और वाक़या भी रूनमा हो चुका था। जुलाई सन 1968 में मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना की वफात पर कराची में लाखों शहरी इनके जनाजे में शामिल हुए। जुलूस के एक हिस्से ने सियासी रंग इख्तियार कर लिया। कुछ नारे हुकूमत के खिलाफ बुलंद हुए, कुछ नारों में अयूब खान मुर्दाबाद कहा गया। इस पर पुलिस हरकत में आई और लाठीचार्ज और आंसू गैस के अलावा गोलियां भी चली। मरने वालों की सही तादाद मुसद्दका तौर पर कभी भी मुतय्यन नहीं हो सकी, लेकिन इस मौके पर जो खून बहा बिलाशुबा उसने सदर अयूब के जवाल की राख को हमवार करने में बदनसीबी का छिड़काव किया। कराची की मेमन मस्जिद में गौहर अयूब को जो सानहा पेश आया था, उसके बाद पै दर पै बदफाल वाकयात का ऐसा तांता बन गया जिसने सदर अयूब के राज सिंहासन को निहायत बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। अल्ताफ गौहर अपनी किताब अयूब खान फौजी राज के पहले 10 साल में लिखते हैं कि अयूब खान को इस नुकसान का भी कोई अंदाजा न था जो इनकी जात और हुकूमत को इनके खानदान पर बदउनवानियों के इल्जामात के नतीजे में पहुंचा था। वो गैर मुल्की जरीदे में पाकिस्तान के बारे में तबसरा पढ़कर बहुत गजबनाक हुए, जिसमें कहा गया था कि अयूब खान के बेटे गौहर अयूब ने अपने वालिद से मुतालबा किया है कि वो इन्हें अफवाह साजी का कारखाना अलॉट करा दे, क्योंकि मुल्क में इस जिन्स की सबसे ज्यादा खपत थी। उन्होंने सेक्रेटरी इत्तलात से पूछा कि आखिर ये सब लोग मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ गए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा कि इसलिए जनाब सदर कि वो आपको अपनी औलाद के आमाल का जिम्मेदार समझते हैं। बिलाखिर अयूब खान के करतूत और इनकी औलाद की हरकतों ने मिलकर इन्हें ओहदे से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।